بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد اسامہ حفیظ آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ حضرات نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ قادیانی سارا دن انبیاء علیہم السلام کے حوالے سے بکواس کرتے ہیں، انبیاء کی توہین کرتے ہیں۔ مرزا قادیانی کے حوالے سے جب بھی مسلمان کوئی سوال کرتا ہے، مرزا قادیانی نے جھوٹ بولا ہے، مرزا قادیانی نے کہا ہے حدیث صحیحہ سے ثابت ہوتا ہے کہ مسیح موعود چھٹے ہزار میں پیدا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں حدیث پیش کرو، قادیانی اس کا جواب تو نہیں دے سکتے، مرزے کے جھوٹ کو سچ ثابت تو نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کہ وہ جی فلاں نبی نے بھی جھوٹ بولا تھا، معاذ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی احادیث پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر یہ شبہ، یہ اعتراض کرنے کی کوشش کریں گے کہ معاذ اللہ حضور نے بھی جو بات فرمائی ہے وہ۔ تو قادیانی حضرات کا طریقہ واردات یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے وہ باقی انبیاء علیہ السلام کے اندر نکتہ چینی کرتے ہیں اور ان کی توہین کرتے ہیں۔ اور بعض قادیانی تو یہ جواب دیتے ہیں، ہر سوال کا یہ جواب دیتے ہیں کہ جی پہلے انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے ان کے جو منکرین ہیں، کفار ہیں، انہوں نے بھی اعتراضات کیے ہیں، تو مرزا کے اوپر بھی اعتراضات ہوئے، ثابت ہوا مرزا سچا ہے۔ اس حوالے سے ایک قادیانی کے ساتھ میں نے ایک بات کی ہے، ایک جواب اسے دیا ہے۔ انبیاء کے بارے میں وہ بکواس کرتا ہے، مرزا قادیانی کے ساتھ سچے انبیاء کا تقابل کرتا ہے، انبیاء کی توہین کرتا ہے، تو اسے بالکل شرم نہیں آتی۔ جب اس کی ذاتی زندگی اور اس کے ذاتی خاندان کے حوالے سے بات ہوئی تو یہ کیسے بھڑکا ہے اور کیسے اس نے بکواسات شروع کی ہیں، یہ آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں۔ جی قادری مربی صاحب ایسے نا آپ کے حوالے سے میں نے ایک تحریر بھی لکھی تھی آپ جیسے لوگوں کے حوالے سے۔ اس کے اندر میں نے لکھا تھا کہ مجھے تو خوف اس بات کا ہے کہ آپ حضرات کی بیٹی کو اگر حمل ہو گیا بغیر شادی کے اور اس کا بیٹا بھی پیدا ہو گیا بغیر نکاح کے، اس کی اولاد بھی ہو گئی، تو آپ حضرات نے یہ کہہ دینا ہے کہ یہودیوں نے حضرت مریم کی بھی توہین کی تھی، ان کے اوپر بھی الزام لگائے تھے، تو ہماری بیٹی کے اوپر بھی الزام لگے ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو آپ حضرات کے نظریات اس طرح کے ہیں، تو اس وجہ سے آپ سب گفتگو کرنا فضول الگ ہوا ہے۔ اور خنزیر کا بچہ یہ آپ لوگوں کے اندر ہے، خنزیر کی اولاد، ہر کتے کی اولاد، اور سور کی اولاد، تو سور کا بچہ ہے، خنزیر کا بچہ، تیرے باپ نے یہ تجھے سکھایا ہے، ہر کتے کا بچہ، خبیث کی اولاد۔ جی قادیانی مربی صاحب، اپنی ذات کے اوپر بات آئے تو کس طرح غیرت آپ کی جاگتی ہے جب انبیاء کے اوپر اس طرح کی بکواس کرتے ہیں اور کتے کی طرح بھونکتے ہیں، تو اس وقت آپ کو حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی؟ انبیاء کے بارے میں اس طرح کی بکواس کرتے ہیں اور اس کا تقابل مرزا قادیانی کے ساتھ کرتے ہیں تو شرم نہیں آتی؟ اب آپ کتے کی طرح بھونک رہے ہیں اور گوں کھا بچہ، خبیث کا بچہ، خبیث کا بچہ، خبیث کا بچہ، انسانوں کی طرح بات کرو۔ تیرے باپ نے تجھے کوئی تمیز سکھائی؟ یہ تیرے ابا آپ حضرات نے ملاحظہ فرمایا، گفتگو تو اس کی کافی لمبی ہے اور اس میں صرف اس نے گالیاں بکی ہیں۔ تو آپ حضرات نے ملاحظہ فرمایا کہ قادیانیت کو ہمارا یہی جواب ہے اور ہر طرف سے یہی جواب ہوگا۔ مرزا قادیانی کا تقابل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، حضرت مسیح کی ذات کے ساتھ یا کسی سچے نبی کے ساتھ جب بھی قادیانی کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم ان کی اس رنڈی کے ساتھ جو ان کے گھر میں پیدا ہوئی ہے، جسے یہ اپنی بیٹی کہتے ہیں، اس کے ساتھ مثال دیں گے کہ وہ شادی سے پہلے حاملہ ہو جائے تو وہ یہ عذر پیش کر کے اپنی جان چھڑوانے کی کوشش کرتی ہے کہ حضرت مریم، چونکہ ان کے اوپر بھی یہود نے اعتراض کیا تھا، تہمت لگائی تھی، تو مجھ پر بھی مسلمانوں نے لگا دی ہے، تو اس میں کیا حرج ہو گیا ہے، میں بھی سچی ہوں۔ تو یہ قادیانیت کی ذہنیت ہے۔ قادیانیت کو اس کا منہ توڑ جواب اسی طریقے سے دیا جائے گا، اور جب بھی انبیاء علیہم السلام کے ساتھ مرزا قادیانی کا تقابل یہ کریں گے یا مرزا قادیانی کے حوالے سے ہم کوئی عبارت پیش کریں گے تو یہ سچے انبیاء کے اوپر اپنی زبان کو دراز کریں گے، تو ہمارا جواب قادیانیت کو یہی ہوگا جو اب ہم نے دے دیا ہے۔ تو سوچ سمجھ کے یہ اعتراض کرنا باقی انبیاء پر، حضرت ابراہیم کے اوپر جھوٹ کا الزام لگانا سوچ سمجھ کے، کیونکہ تمہاری عزت اتنی محبوب نہیں ہے ہمیں، اور اتنی تمہاری عزت کی قدر نہیں ہے کہ تمہاری عزت کو انبیاء علیہ السلام کے سامنے جناب چھیڑا نہیں جائے گا۔ جب تم انبیاء کے اوپر اپنی زبانوں کو دراز کرو گے تو تمہاری عزت کو بھی ہم تار تار کر دیں گے۔